السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 28ویں پارے کا 20واں رکوع ہے اور یہ 28ویں پارے کا آخری رکوع ہے، جس کے اندر سورہ تحریم سورہ نمبر 66 کی 5 آیتیں ہیں، آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 12 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے خالص سچی توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں باغوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس دن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو رسوا یعنی ذلیل نہیں کرے گا۔ ان نیک لوگوں کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑتا رہے گا۔ وہ نیک لوگ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے نور کو پورا کر دے اور ہمیں معاف کر دے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان کافروں اور منافقوں پر سختی کیجیے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلوا النار مع الداخلین۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال دی ہے۔ یہ دونوں عورتیں ہمارے دو نیک بندوں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ پھر ان دونوں عورتوں نے ان کی خیانت کی، یعنی ان پر ایمان نہیں لائیں، تو وہ دونوں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکے، اور ان دونوں عورتوں سے کہا جائے گا جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی جہنم میں چلی جاؤ۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال دی ہے، جب انہوں نے کہا تھا میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے اور مجھے ظالم لوگوں سے بھی نجات دے دے۔ ومریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین۔ اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم بنت عمران کی مثال دی ہے، جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے ان کے اندر اپنی روح پھونک دی، جس سے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور مریم نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ نیک لوگوں میں سے تھیں۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 28ویں پارے کا آخری رکوع 20واں رکوع ہے، جس کے اندر 5 آیتیں ہیں۔ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 میں آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 12 تک۔ آیت نمبر 8 پر غور کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑ دیں، نمبر 1۔ نمبر 2، افسوس کریں۔ نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں۔ نمبر 4، اگر وہ گناہ حقوق العباد بندوں کے حقوق سے تعلق سے ہے تو ان سے جا کے معافی مانگ لیں۔ پھر آگے کہا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ آیت نمبر 8 میں ہے کہ ایمان والوں کا نور ان کے دائیں اور ان کے آگے ہوگا۔ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت نمبر 12 میں ہے کہ ایمان والوں کا نور ان کے دائیں اور آگے ہوگا۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب منافقین کا نور جو ہے ختم ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی تو ایمان والوں کا نور رہے گا۔ اس لیے وہ لوگ دعا کرتے ہیں، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب تو ہمارے نور کو، ہماری روشنی کو پورا کر دے، یعنی جنت تک روشنی رکھ تاکہ ہم جنت میں آرام سے چلے جائیں۔ آیت نمبر 9 پر غور کیجیے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم۔ کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے۔ یہاں دیکھ لیجئے، تعلقات کی 3 قسمیں ہیں۔ موالات، جگری دوستی، یعنی اسلام کے بارے میں کہ آپ کا بھی دین صحیح، ہمارا بھی دین صحیح، ایسی جتنی بھی آیتیں ہیں تو ایسی دوستی منع ہے۔ لیکن مدارات، خاطر تواضع، مہمان نوازی کرنا، سب کی خاطر بات کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم مہمان کی بھی خاطر بات کرتے تھے۔ مواسات، مصیبت میں کام آنا، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کی بھی مصیبت میں کام آنا ہے۔ پورے قرآن مجید میں 26 یا 29 جہاد والی آیتیں ہیں۔ جہاد اور دہشت گردی یا آتنکواد دونوں الگ الگ چیز ہے۔ اسلامی جہاد میں ظالموں کا ہاتھ پکڑنا اور مظلوموں کا ساتھ دینا ہے۔ اسلامی جہاد میں کسی کی ناحق جان لینا نہیں، ایک کی جان لینا سب کی جان لینا ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا
ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32۔ جس نے ایک کی جان لے لی سب کی جان لے لی، جس نے ایک کی جان بچائی سب کی جان بچائی۔ اسلامی جہاد میں میدان جنگ میں ہے، آمنے سامنے ہے۔ اسلامی جہاد میں لڑنے والوں سے جہاد ہے۔ اسلامی جہاد میں راستے چلتے کسی کافر کو مارنا نہیں ہے۔ اس جیسی جتنی بھی آیتیں جہاد کی ہے وہ اسلامی حکومت اور اسلامی جہاد کے بارے میں ہے۔ ان سب میں یہی ہے کہ لڑنے والوں سے لڑنا ہے، اور وہ بھی جنگ کے میدان میں ہے۔ راستہ چلتے کسی کو مارنا نہیں۔ اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے، ماں کی خدمت بھی جہاد ہے۔ آیت نمبر 10 پر غور کیجئے۔ کافروں کے لیے مثال نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں ہیں۔ اصل میں اس صورت کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا واقعہ ہے۔ نیک شوہر اپنی نافرمان بیوی کے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اللہ شرک کو کسی سے بھی معاف نہیں کرتا، چاہے نبی کا گھرانہ کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دونوں نیک نبی اپنی بیویوں کے بھی کام نہیں آئیں گے، یعنی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، کیونکہ دونوں کی بیویاں ایمان والی نہیں تھی۔ تو خیانت کا معنی کیا؟ یعنی بدکار نہیں تھی۔ خیانت سے یہ مراد ہے کہ ان دونوں نے خیانت کی مطلب ایمان نہیں لائی، لیکن وہ لوگ بدکار نہیں تھی۔ اگر ان کی نیت اور عمل درست نہیں تو یہ نبی بھی کام نہیں آئیں گے۔ تو نوح علیہ السلام اپنی بیوی کا کام نہیں آئیں گے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کا کام نہیں آئیں گے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کے کام نہیں آئیں گے۔ تو گھر والوں کو سمجھانا، خاص طور سے بیوی اور شوہر کو سمجھانا زیادہ مشکل کام ہے۔ ایمان والوں کے لیے جو مثال دی گئی ہے وہ مثال ہے آیت نمبر 11 اور 12 میں۔ فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بھی خطاب ہے کہ ایسی نیک بنو۔ غور کرنے کی بات ہے، فرعون جیسے ظالم کے گھر میں اللہ نے توحید والی عورت کو پیدا کیا۔ فرعون کی تکلیف کی وجہ سے آسیہ نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ اللہ والی کو شوہر بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ مریم علیہ السلام کو اپنی عزت کی کافی فکر تھی، مگر اللہ کے فیصلے پر راضی تھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ 4 عورتیں مکمل ہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 12391۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسبک من نساء العالمین مریم ابنت عمران و خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ ابنت محمد و آسیہ امرت فرعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تمہارے لیے دنیا کی یہ عورتیں کافی ہیں، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد۔ مریم بنت عمران رضی اللہ عنہ، خدیجہ بنت خویلد ام المومنین رضی اللہ عنہ، فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہ، فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہ۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 5 میں تھا سیبات و ابکارا۔ سیبہ وہ عورت جس سے پہلے اس کی شادی ہو چکی ہے، اور ابکارا جس نے ابھی شوہر کو نہیں دیکھا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے، تفسیر وغیرہ میں ہے، سیبات سے مراد فرعون کی بیوی آسیہ ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شادی کرا دیں۔ پھر اسی طرح ابکارا، اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی مریم ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی کرا دے۔ یہ کچھ اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ آپ غور کریں کہ فرعون کی بیوی آسیہ نے اللہ سے کیا دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اے میرے رب تو اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، اور فرعون اور اس کے کاموں سے ہم کو نجات دے دے، اور ظالم قوم سے نجات دے دے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3411، کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا آسیہ امرت فرعون و مریم بنت عمران وان فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام۔ مردوں میں بہت سارے مکمل ہوئے، لیکن عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، اور تمام عورتوں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ایسی ہے جیسا کہ سرید کھانے کو تمام کھانے پر فضیلت حاصل ہے۔ تو اس طریقے سے عورتوں کی جو مثال دی گئی ہے، کچھ بری عورتوں کی مثال ہے، کچھ اچھی عورتوں کی مثال ہے، اس لیے اچھی عورتوں کی طرح رہو، یہ ذکر ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔